اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کا دن بعض شیعہ حلقوں میں خوشی اور مسرت کے دن کے طور پر کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگلا دور تاریخ تشیع میں ایک انتہائی اہم مرحلہ بن گیا؟ کیا 9 ربیع الاول کا تعلق امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی امامت کے آغاز سے ہے؟ اور امامیہ روایات میں اس دن کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات کو تلاش کریں گے، لیکن ایک بات شروع ہی میں واضح کر دوں، 9 ربیع الاول کے حوالے سے عوام میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، جن میں بعض روایات کی تاریخی حیثیت کے بارے میں اہل علم کے درمیان گفتگو اور اختلاف موجود ہے۔ اس لیے آج ہم امامیہ روایات اور معروف تاریخی پس منظر کی روشنی میں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم ناظرین، 9 ربیع الاول کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک دن پیچھے جانا ہوگا، یعنی 8 ربیع الاول کی طرف۔ مشہور امامیہ تاریخی روایات کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری کو ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امامیہ اثنا عشری شیعہ مسلمانوں کے 11ویں امام ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد ایک انتہائی اہم سوال سامنے آیا، اب امامت کس کے پاس ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں 9 ربیع الاول کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ عباسی حکومت کی سخت نگرانی میں گزرا۔ آپ علیہ السلام سامرا میں مقیم تھے اور حکومت آپ علیہ السلام کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھتی تھی۔ امامیہ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام تھے، جو بعد میں امام 12 قرار پائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ امامیہ عقیدے کے مطابق آپ علیہ السلام کے فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے امامت سنبھالی۔ یہی وجہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو بعض امامی حلقوں میں امامت امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے آغاز سے جوڑا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اہم جو سمجھنے کی ضرورت ہے، امامیہ اثنا عشری عقیدے کے مطابق امامت کسی شخص کی طرف سے خود حاصل کیا ہوا منصب نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سلسلہ ہے۔ امام علی علیہ السلام سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھتا ہوا امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچا۔ لہٰذا 9 ربیع الاول کو صرف ایک عام تاریخی دن سمجھنا اس دن کی مذہبی اہمیت کو مکمل طور پر بیان نہیں کرتا۔ امامیہ نقطۂ نظر سے یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایک طرف 11ویں امام کی شہادت کا غم ہے اور دوسری طرف 12ویں امام کی امامت کا آغاز ہے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، امام مہدی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں امامیہ اثنا عشری مسلمان 12واں امام مانتے ہیں۔ امامیہ عقیدے کے مطابق آپ علیہ السلام وہی موعود امام ہیں جن کے ظہور کے ذریعے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ کو حجت اللہ، صاحب الزمان، ولی عصر اور امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف جیسے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا، لیکن یہاں ایک اہم تاریخی مرحلہ آتا ہے، وہ ہے غیبت کا۔ امامیہ روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام نے غیبت اختیار فرمائی اور مسلمانوں کے لیے آپ علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ برقرار رہا۔ یہی عقیدہ آج بھی شیعہ اثنا عشری مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، آخر 9 ربیع الاول کو خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 9 ربیع الاول کو امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا، یعنی ایک امام کی شہادت کے بعد دوسرے امام کی امامت کا آغاز ہوا۔ اس اعتبار سے یہ دن اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھنے والوں کے لیے امید، ولایت اور امامت کی تجدید کا دن سمجھا جاتا ہے۔ بعض روایات میں 9 ربیع الاول کے ساتھ خوشی کے مختلف واقعات اور فضائل بھی منقول ہیں، لیکن یہاں ایک بات ضروری ہے، 9 ربیع الاول کے حوالے سے ہر مشہور بات کو قطعی تاریخی حقیقت سمجھنا درست نہیں، خاص طور پر بعض ایسی تفصیلات جو عوامی مجالس یا سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہیں، ان کی اسناد اور تاریخی حیثیت کے بارے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اس دن کی خوشی کو امامت امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف، اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور اللہ کی امید کے تناظر میں سمجھیں۔ میرے محترم ناظرین، ذرا غور کیجیے، 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور اس کے بعد 9 ربیع الاول امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی امامت کے آغاز سے منسوب دن ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ صرف غم کی تاریخ نہیں بلکہ امید کی تاریخ بھی ہے۔ کربلا کے بعد بھی حق کا چراغ روشن رہا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا سلسلہ جاری رہا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد بھی امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ امامیہ عقیدے کے مطابق یہ سلسلہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچا۔ میرے محترم ناظرین، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا صرف امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کافی ہے؟ نہیں، انتظار کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس معاشرے اور اس نظام عدل کے لیے تیار کرے جس کا وعدہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ظلم کریں، جھوٹ بولیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کریں، دل آزاری کریں اور پھر صرف یہ کہیں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں، تو ہمیں اپنے انتظار کا جائزہ لینا چاہیے۔ حقیقی انتظار انسان کے کردار کو بدل دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، 9 ربیع الاول کا سب سے خوبصورت پیغام صرف جشن یا خوشی نہیں بلکہ ولایت، امید اور ذمہ داری ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں، کہ امام مہدی علیہ السلام کا تصور صرف مستقبل کی ایک امید نہیں بلکہ آج کے انسان کی اخلاقی ذمہ داری سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ دن ہمیں اپنے دل میں امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی معرفت، محبت اور اطاعت کی کیفیت پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، اب اگر کوئی آپ سے پوچھے 9 ربیع الاول کیوں اہم ہے تو آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، امامیہ اثنا عشری روایات کے مطابق 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام محمد مہدی علیہ السلام نے امامت سنبھالی، اور اسی نسبت سے 9 ربیع الاول کو بعض شیعہ حلقوں میں خوشی اور تجدید عہد کے دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ البتہ اس دن سے متعلق تمام مشہور واقعات اور روایات یکساں تاریخی اعتبار نہیں رکھتے، اس لیے تحقیق اور احتیاط کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے۔ اور شاید اس دن کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے، غم کے بعد امید، اندھیرے کے بعد روشنی اور انتظار کے ساتھ عمل۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی حقیقی محبت، ان کی معرفت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حقیقی منتظرین میں قرار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ 9 ربیع الاول کی اہمیت اور امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کا سب سے اہم پیغام کیا ہے۔ دعا امام زمانہ کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، خداوند کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔